محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن مجید کے اردو ترجمہ و تفسیر کے دروس کا سلسلہ ہے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ یہ قرآن مجید کے آخری 10 پاروں کی تفسیر ہوگی اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے عمدۃ التفسیر فی الثلث الاخیر من القرآن الکریم۔ سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو بہترین طریقے پر پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے خلاصے سے آگے بڑھایا۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اس کو ٹھیک کیا، درست کیا اور اس میں اپنی روح کو پھونک دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے اللہ نے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اور کافر کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، زمین میں گم ہو جائیں گے، تو کیا ہم ایک نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے عقیدے سے منکر ہیں۔ بہت ہی پیارے بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچیوں، ماؤں، بہنوں، یہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں، جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا تو اس کے بعد عام مخلوقات، جانور اور دیگر مخلوقات کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں حضرت انسان کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا۔ فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے ہر ایک چیز کو اس کی بہترین شکل و صورت اور تخلیق عطا فرمائی۔ اللہ نے جس طرح گائے بنائی ہے اسی طرح ہونی چاہیے تھی، اگر اس سے ذرا بھی آپ تبدیلی کریں گے تو گائے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اور اللہ نے جس طرح اونٹ بنایا ہے بالکل اسی طرح ہونا چاہیے تھا، اس سے بہتر اونٹ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے جو اعضاء بنائے ہیں، جو اس کے اندر فوائد رکھے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنا دیا کوئی کائنات میں اس سے بہتر ماڈل پیش نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ،
اور اللہ نے انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا. باقی مخلوق کو تو اللہ نے کن کہہ کے بنا دیا اپنے کمال قدرت سے، لیکن انسان کو، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی لے کر اس میں سے تیار کیا. اور چونکہ مٹی کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے، سرخ بھی ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے بھی مختلف رنگ ہیں. اور چونکہ مٹی اچھی بھی ہوتی ہے، نکمی بھی ہوتی ہے، اس طرح انسانوں میں بھی کچھ اچھے ہیں، کچھ نکمے ہیں، کچھ بہت قابل ہوتے ہیں، کچھ بیکار انسان ہوتے ہیں. اور فرمایا من تین کی جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے، یعنی تھوڑی سی مٹی لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے انسان کا ڈھانچہ بنایا. ثم سواہ، پھر اس کو درست کیا. سوا یسوی، تسویۃً کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک ٹھاک کر دینا، کسی چیز کو کھڑا کر دینا، سیدھا کر دینا. تو اللہ نے جب آدم کے پتلے کو ٹھیک ٹھاک کر لیا، ثم نفخ فیہ من روحہ، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اپنی روح کو اپنی طرف نسبت اس لیے اللہ نے دی تاکہ اس روح کی شرافت اور اس کی عزت اور اس کی عظمت میں اضافہ ہو. چونکہ روحیں تمام اللہ کی ملکیت ہیں، اور جو روح انسان کے جسم میں پھونکی گئی وہ ایک خاص روح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا. اور جیسا کہ اونٹنیاں تمام اللہ کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اپنی اونٹنی فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃً، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی یہ خاص اونٹنی ہے جو اللہ نے اپنی نشانی بنا کر بھیجی ہے. اسی طرح مساجد ساری اللہ کی ہیں، لیکن مسجد الحرام کو اللہ نے بیت اللہ فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. تو یہ نسبت تعظیمی یا تشریفی کہلاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ذات سے اس روح کا تعلق نہیں، بلکہ یہ اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ نے اسی اپنی حکمت کے تحت انسان کے جسم میں جب یہ روح پھونک دی تو وہ ایک بے جان جو پتلا تھا وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا. اس کا دل دھڑکنے لگا، خون اس کی نالیوں میں گردش کرنے لگا، اور اس کے کان سننے لگے، اس کی آنکھیں دیکھنے لگیں، اس کے اعضاء حرکت کرنے لگے. اور فرمایا کہ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے آدم کی نسل کو آگے چلانے کے لیے ایک سلسلہ ایسا پیدا کیا کہ انسان کے پیشاب والی جگہ سے ایک پانی جو خارج ہوتا ہے، ایک مادہ خارج ہوتا ہے، اس میں سے انسان کی نسل کو آگے بڑھانے کا اہتمام کیا. سلالتن اس لیے فرمایا کہ چونکہ ایک دفعہ جو مادہ خارج ہوتا ہے اس میں سے کروڑوں انسان پیدا ہو سکتے ہیں، مگر اس میں سے ایک سپرم یا ایک جراثیم اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے جس سے انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. تو یہ اس پانی کا گویا کہ جوہر ہوتا ہے جو انسان کی تخلیق کے کام میں استعمال ہوتا ہے. اور فرمایا مہین اس لیے کہا کہ چونکہ یہ پیشاب والی جگہ سے خارج ہوتا ہے اس لیے اس کو حقیر پانی فرمایا. اور یخرج من بین الصلب والترائب، یہ آدمی کی پشت اور عورت کی پسلیوں کے درمیان میں سے نکلنے والا مادہ، اس میں سے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنے خوبصورت طریقے سے ماں کے رحم میں پیدا فرماتا ہے کہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین شکل و صورت پر پیدا کیا، اس سے بہتر شکل و صورت ہو نہیں سکتی. تو فرمایا ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع
والابصار والافئدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونک دی تو اس کے بعد تمہارے لیے اب آپ جب وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا تو اب اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو رہا ہے اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے ہم نے آنکھیں بنائیں، تمہارے لیے ہم نے دل و دماغ بنائے۔ اور کانوں کا ذکر اس لیے پہلے فرمایا چونکہ کان کھلے ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آواز سنتا ہے، اور آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر کچھ دیر بعد وہ آنکھیں بھی کھول دیتا ہے اور دنیا کو حیرت و استعجاب سے دیکھتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو دل و دماغ کی صلاحیتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اس دنیا میں رہتے ہوئے تو ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرو۔ تمہارے کان اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہوں، تمہاری آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہوں، تمہارے دل و دماغ میں گندے شیطانی خیالات داخل نہ ہوں، اور تم اللہ کی تعلیم پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو اور جنت میں پہنچ سکو۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ وَقَالُوا أَإِذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کافر کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی مخلوق بنیں گے؟ عرب کہتے ہیں کہ ظل الماء فی اللبن، کہ پانی دودھ میں حل ہو گیا، گم ہو گیا، یعنی اب پانی نظر نہیں آ رہا، وہ دودھ کا حصہ بن گیا۔ تو کہنے لگے جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہمارے جسم مٹی کا ہی حصہ بن جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا اس وقت اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر لیا، تو اب جب کہ تمہارے آثار مٹی میں موجود ہوں گے تو اس وقت تمہیں پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو فرمایا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کا اور دوبارہ اٹھنے کا اور دنیا کے بعد کسی اور زندگی کا، ان کو یقین نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسی دنیا میں عیش کر لو، مزے کر لو، آگے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بس ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور تم سے زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، اور پھر کچھ لوگ سزا پائیں گے اور کچھ لوگ انعام پائیں گے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں کرے جنہیں جنت الفردوس عطا کی جائے گی، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔